ساتھ میں پاتھ فائنڈر کو ہم لے آئے تھے اور ابھی بڑا اچھا ہوگا ہمارے ساتھ، جیسے یہ کہ ڈاکٹر سرمد ہے، اپنے ولی بڑے صاحب ہے ہمارے ساتھ. میسج میں کرتا ہوں یہ ہو جائے 2 دن کے اندر. فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان آدمی کے موجود نہیں نکل رہا ہے، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہمارے اس کے علاوہ بی ایس سی آئی ٹی میں بھی میرا ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے ہیلتھ میں مینلی ان کا کام ہے کہ پاپولیشن میں بھی ہماری ریکویسٹ پہ آئی اور بڑا اچھا کم ایئر سے بہت اچھا ان کا ہماری بڑی اچھی پروگرام کی ساتھ میں اور بھی مختلف آرگنائزیشن ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، یونیسیف کا ہمیں تعاون حاصل ہے اور مختلف آرگنائزیشن ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف کورس وہ تو ایک سمندر ہے. ابھی میرے تعارف میں یہ کہا گیا کہ میں کچھ عرصے پہلے باتوں میں چھپ گیا، میں باتوں میں چھپا نہیں، میں ایک سمندر میں کود گیا سیکٹری ہیلتھ کے طور پہ. وہاں جب میں گیا میں نے کہا دریا سے میں سمندر میں آیا ہوں، یہاں جب میں نے کہا سمندر سے واپس میں وہاں بڑی زیادہ جس دن پہلے میں نے ہمیشہ یہ بات نہیں کی کہ جب مجھے سیکٹری ہیلتھ کا چارج ملا، کیونکہ وہاں پہ پین فل لوگ ہوتے ہیں، درد ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہوتے ہیں، کارڈیوویسکولر ڈیزیز کے مریض ہوتے ہیں، مائیں زچگی نیٹ کی وجہ سے مر رہی ہوتی ہیں، بچے مر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں. جو میرے نوٹیفیکیشن میں میں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری مدد اور نصرت فرمائے. تو پریشانی کے ساتھ میں نے بات چیت کر سے گزارا ہے، محنت کی کوشش کی ہے ڈپارٹمنٹ کی، اپنی بڑی اچھی تعاون بھی ان کا حاصل تھا. ایک بار ڈاکٹر سمیع مفتی نے مختصر بات کی، بڑی گہری بات کی ہے، جو انٹیگریشن ہے سروس ڈلیوری لیول پاپولیشن کے سیکٹری ہوتے ہوئے میں نے یہ ایجنڈا اگر آپ سے کیا تو ہم نے مل کے ایک ایجنڈا اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایٹ دا سروس ڈلیوری لیول، ویسے تو باتیں مرجر کی ہوتی ہے، مرجر کے حق میں ہم نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سروس ڈلیوری لیول ہمارا ان کے ساتھ انٹیگریشن ہو، کمیونٹی لیول پہ، پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پہ، سیکنڈری لیول پہ، تاکہ سارے ہیلتھ کا جو پورا ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر فیملی پلاننگ کو ہم اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کو ہم انٹیگریٹ کر سکیں. تو ہم نے ایک کوآرڈینیشن کی کہ جب میں ہیلتھ میں کیا میں زیادہ تر افیکٹو اس پہ کام کر سکا، اور ہماری اسٹریٹجیز بھی بن چکی ہیں، اس پہ کام ابھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ. کافی حد تک WHO کی بھی اس کی سپورٹ ہے، BCID کی سپورٹ ہے. پرائمری لیول فیسلٹیز اور سیکنڈری لیول فیسلٹیز میں ہمارے جو سینٹرز ہیں ورکرز ہیں ان کی موجودگی کو ہم ایشو کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. پاپولیشن کا ایک ایوب صاحب نے جو اسٹیٹسٹکس بتائے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں گزشتہ 15-20 سالوں میں ہمیں مایوس نہیں ہونے چاہیے، کام بہت ہوا ہے. میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہر جگہ پہ یہ کام ہے کہ PEHS پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے 2006-07 میں 880 میٹرنل مورٹلٹی ریٹ، یعنی 1,00,000 میں 885 خواتین کی فوتی ہوتی تھی سچی کی وجہ سے، جس کو ہم میٹرنل مورٹلٹی ریٹ. اور اسی طرح سے PHS 2006-07 میں پھر آپ دیکھیں کہ اٹھائیں گے جو انفینٹ مورٹلٹی ریٹ وہ بھی بہت. ساتھ میں مال نیوٹریشن کی جو اسٹرینتھنگ ویسٹنگ ہے، چائلڈ اوبیسٹی ہے، چائلڈ انیمیا ہے، خواتین میں انیمیا کی جو ایشوز ہیں وہ بھی بہت علامتی ہے. میں کچھ چیز پہ ہیلپ کرتا ہوں تو یہ بڑی ایک علامتی صورتحال ہوتی ہے. PHS 17-18 کو جو آپ دیکھیں گے MMR 200 سمتھنگ سے آ چکا ہے، IMR بھی گھٹ چکا ہے، اور بھی ہمارے کافی انڈیکیٹرز بڑے زیادہ امپروو ہو چکے ہیں. اسی طرح سے نیوٹریشن، نیشنل نیوٹریشن سروے ہے 2019 کا، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں گے اور ماضی کے جتنے بھی سرویز اور اسٹڈیز اگر ان کے ساتھ آپ کمپیریزن کروائیں گے تو بہت ہی بہتری آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کی صحت کے حوالے سے، بچوں کی صحت کے حوالے سے پالیسی لیول پہ بڑی سینسٹائزیشن ہوئی ہے. جب میٹرنل نیو بورن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا بلوچستان میں، ساتھ میں 2015-16 میں نیوٹریشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا. LHW پروگرام کے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے فون کر کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ دیا، تو اس کے ثمرات آئے ہیں. لیکن ہم ہیں بہت پیچھے، میں ابھی بھی کہتے ہیں کہ اب بھی ہماری مائیں ان وجوہات کی وجہ سے مر رہی ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ پریونٹ کی جا سکتی ہے. تو ہیلتھ کا جو ایک کنٹینیوم آف کیئر کا ایک کنسیپٹ ہے، کنٹینیوم آف کیئر میں یہ ہے
کہ جو ہیلتھ کے 4 پلرز ہیں، 4 پلرز میں کیوریٹو ایک اسٹرانگ پلر ہے جو ہمارا زیادہ پیسہ اس کو جا رہا ہے کہ ہم اسپتال لگا رہے ہیں، دوائی پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اکوپمنٹ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کو کیوریٹو سروسز کیا جاتا ہے۔ دوسرا پلر ہے وہ ہے پریونٹیو ہیلتھ سروسز۔ تھرڈ پروموشنل ہے، جو اکثر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ پروموشنل ہے، جو کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہے، to make people understand what their health is, what is the importance of their health، اور لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ خود اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے وہ ان بیماریوں کو تدارک کر سکیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جیسے پانی پینا کس طرح سے پینا ہے، کیسا پانی پینا ہے، بولنے پر صاف پانی پینا ہے، کھانا کون سا کھانا ہے، کس طرح کی غذا لینی ہے، کون سی غذا سے خود کو بچانا ہے، ماں نے دودھ پلانا ہے بچے کو، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہے، بچوں کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہے، جنک فوڈ سے بچنا ہے، مختلف اس طرح کی ایکٹیویٹیز، ویکسینیشن انشور کروانا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو سمجھائی جائے تو لوگ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں اسکینڈینیوین جو ممالک ہیں، جاپان ہے، وہاں پہ 100 سال سے زیادہ لوگوں کی عمریں ہیں اور صحت مند ہیں۔ ابھی میں گزشتہ دنوں گیا تھا یورپ، تو میں نے دیکھا ہالینڈ اور جرمنی کے خصوصی طور پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ سائیکلنگ کرتے ہیں، بوڑھے جوان خواتین مرد عورت سب سائیکلنگ کرتے ہیں۔ یہ پروموشنل ہیلتھ ہے۔ لاسٹ ہے ناٹ دا لیسٹ از ریہیبلیٹیشن، ریہیبلیٹیٹڈ ہیلتھ۔ یہ 4 پلرز ہیں۔ فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ فٹ آتے ہیں پریونٹیو اور پروموشنل۔ ہم جب آگاہی اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایک برتھ اسپیسنگ ہونی چاہیے جو قرآن کا ایک کنسپٹ ہے، اس کے مطابق کہ کم از کم ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال تک دودھ پلانے سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو برتھ اسپیسنگ ہوتی ہے، دوسرا ماں کی صحت امپروو ہوتی ہے، تیسرا بچے کی صحت کے جو اثرات ہیں وہ تو ڈاکٹر یہاں موجود ہے، وہ مجھے زیادہ بہتر جانتی ہے اور زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ اس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس کے لانگ لاسٹنگ اثرات ہوتے ہیں۔ اور جو انوانٹیڈ ریپیٹڈ پریگننسیز ہیں، ماں کی صحت پہ بھی نیگیٹو اس کے اثرات ہیں، بچے کی صحت پہ بھی نیگیٹو اثرات ہیں، مائکرو لیول پہ بھی نیگیٹو اثرات ہیں اور میکرو لیول پہ بھی۔ میکرو لیول پہ کیسے؟ انہیلتھی جنریشن، انہیلتھی ہیومن بینگز، انہیلتھی بچے بچیاں اسکول میں پرفارم نہیں کر سکیں گے اگر اینیمک ہوں گے، مال نرشت ہوں گے، کمزور ہوں گے، بیمار ہوں گے، نادر ہوں گے۔ اسکول میں جب پرفارم نہیں کر سکیں گے تو ان کی ایجوکیشن اچھی نہیں ہوتی، بڑے ہو کے ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، اکانومی گرو نہیں کرتی، اکانومی گرو نہیں کرتی ہے، کنٹری پور رہتا ہے۔ یہ ایک وشس سائیکل چلتا ہے۔ اس وشس سائیکل سے ہم نے مائکرو لیول پہ کپل کو بتانا ہے کہ ان کی صحت کے لیے یہ لازمی ہے۔ اس دن سیمینار میں بھی میں نے بات کی کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ سمجھیں اور اگر چاہیں تو فیملی پلاننگ کے میتھڈز اڈاپٹ کریں۔ وہ اگر چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کے میتھڈز اڈاپٹ کریں تو گورنمنٹ، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان اور بلوچستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے جس طرح صحت کی باقی سہولیات باہم فراہم ہوتی ہے اسپتالوں میں، فیسلٹیز میں، میڈیکل سٹورز میں، ہر جگہ، اسی طرح سے فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کی بھی سروسز ان کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی حق ہے۔ یہ ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ سب چونکہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں اور ہمارے جو سوشل آرگنائزرز ہیں وہ فیلڈ میں جا کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہم نے کمیونٹی میں مل کے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے کام۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ابھی ایک اور کنسپٹ دیا ہے، کمیونٹی بیسڈ فیملی ویلفیئر ورکرز، جو LHWs کی طرح فیملیز کمیونٹیز میں جا کے آگاہی ناٹ اونلی اباؤٹ فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ بٹ اوور آل ہیلتھ کے حوالے سے ہم اجاگر کریں گے۔ علماء کی انگیجمنٹ ایک ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے، ہم علماء کو بھی انگیج کریں گے، ہم یوتھ کو انگیج کریں گے۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سکتے اور میڈیسن کی اویلیبلٹی سے زیادہ لوگوں کو بتانا اور سمجھانا ہے، جو آپ کی زبان سے، میری زبان سے، ہم سب کی زبان سے یہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ڈیمانڈ ہم کریٹ کریں گے تو پالیسی میکرز، پولیٹیشینز مجبور ہوں گے کہ ایلوکیشن بھی لگے، بجٹ بھی لگے، کیونکہ لوگ چیخنا شروع کر دیں گے کہ یہ میری ضرورت، جس طرح دوائی کے لیے لوگ چیختے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ ہڑتال کرتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں، اسی طرح جب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ فیملی پلاننگ اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ از دیئر بیسک ہیومن رائٹ، دے ول ڈیمانڈ فرام دی پولیٹیشینز، اور پولیٹیشینز مجبور ہوں گے کہ ریسورسز کو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑھائیں۔ تو آخر میں مختصر کرنا چاہتا ہوں
صحافیوں کا جو ورکرز ہیں کی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پیغامات جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں ہم سب نے مل کے آگے جا کے لوگوں کو بتانا ہے. ساتھ میں میڈیا کا جو رول ہمارے ساتھ ہے وہ اسٹیٹ کی ایک پلر ہے. میڈیا ہمارا ساتھ ہر وقت دیتا ہے اور میں آج ان سے دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پازیٹیو میسیجز میں وہ ہمارا ساتھ دے کر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو میڈیا ہمارے سپورٹ میں سوشل میڈیا کے ہمارے پیغام کو بلوچستان کے ہر مرد ہر عورت اور ہر گھر تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. پوری دنیا میں اور پاکستان میں مختلف تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہ بڑھتی ہوئی آبادی کے وسائل اور لوگوں کے معاشی اور سماجی زندگیوں پر معتدل اثرات ہیں. لوگوں میں آگاہی اور شعور کو اجاگر کرنا ہے. بلوچستان صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے بہت سے مسائل کا شکار ہے جن میں زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات، معیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک محدود رسائی اور معنی حمل ادویات کی کم استعمال شامل ہے. تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کو ترجیح دینا صحت کے نتائج کو بہتر بنانا اہم پیش رفت ہے. مطالعات اور تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ تولیدی صحت کی خدمات میں سرمایہ کاری زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی اموات کی بلند شرح سے نپٹنے میں مدد کرتی ہے. ماہانہ قبل از پیدائش میں دیکھ بھال، محفوظ ترسیل کی خدمات اور بعد از پیدائش کی دیکھ بھال کا رسائی کو یقینی بنانا ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کی بقا کی شرح کو ممکن طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے. صحت کی دیکھ بھال سہولیات کا قیام اور مضبوطی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی تربیت اور کمیونٹی کی بنیاد پر اقدامات کو فروغ دینا صحت کے بہتر نتائج کے لیے ضروری ہے. تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی غیر ارادی حمل اور اس سے منسلک خطرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. معنی حمل طریقوں کا رسائی کو یقینی بنانا پروٹین کا استعمال فروغ دے کر دنیا میں پیدائش کے وقفے کے بارے میں باخبر انتخابات کر سکتے ہیں. یہ نہ صرف ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ صحت حمل کے نتیجے میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات پر دباؤ کم کرتا ہے. صحت کی بہتر نتائج کے لیے تولیدی اور خاندانی منصوبہ بندی کی راہ میں حائل ثقافتی اور سماجی رکاوٹوں کو ایک قابل عمل حکمت عملی کے ذریعے دور کرنے کی ضرورت ہے. کمیونٹی رہنماؤں، مذہبی اسکالر اور مقامی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کو شامل کرنے سے غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، خرافات اور منتشر کرنا ہے اور تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کے لیے ایک معاون ماحول فراہم کرنا ہے. اس سلسلے میں کمیونٹی بنیاد اقدامات کی آگاہی مہم میں رکاوٹوں کو توڑنے اور قبولیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جس کے دیر با اور مثبت اثرات مراتب ہوں گے. تولیدی صحت کی خدمات اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کی دستیابی اور رسائی کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے. اس میں صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کا قیام، صحت کی دیکھ بھال، خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کو فراہم کرنے والوں کی تربیت اور معنی حمل ادویات کی دستیابی موجود ہے. خاص طور پر صوبے کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں اور حکومت بلوچستان صوبے میں صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتی ہے. یہاں پہ میں بات کروں گی کہ سب سے اہم رول ہمارا میڈیا ادا کرتا ہے. ہم میڈیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہم آگاہی کو ہائی لائٹ کریں اور اس سے دور دراز کے لوگوں کو یہ پیغام ضرور پہنچے گا. پھر ہمارے علماء کرام ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی مہم آگاہی کو لوگوں تک پھیلائیں اور اس میں ہماری مدد کریں. Honorable Chief Guest, Haifa Nawaz Saiba, honored to everyone being here with you. Secretary Abdullah, جن کو میں سابق سے جانتا ہوں. ینگ ہے، ہم تو بول رہے ہیں اتنے ساتھ بھی نہ کرنا، مگر پی این جی سے پی ایچ آئی میں اور پھر ہیلتھ میں اینڈ ٹوڈے پاپولیشن اگین یو فیل پراؤڈ آف ہم. این آنیسٹ مین لائک ہم جب ان کا نام ہی سنتے ہیں تو فخر آتا ہے. اینڈ میں سچ کہوں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ پاپولیشن
ایک ہوتی ہے کہ انسان بولتا ہے اپنی خود غرضی ہوتی ہے کیونکہ پاپولیشن میرے دل سے بہت قریب ہے اور جب ہیلتھ سے پاپولیشن آئے تو میں بہت خوش ہو گئی. آئی نو وہ اداس ہوئے ہوں گے کہ ہیلتھ سے یہ پاپولیشن آئے مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ we have got a very very good secretary as a population secretary and we all should be proud of it. UNFPA کی جتنی بھی of course UNFPA ہمیشہ سمن صاحب آپ لوگ کا تعاون رہا ہے پاپولیشن کے ساتھ. گریٹ. ڈاکٹر امرین آپ کو سنا نہیں ہے مگر آپ روحانی ہیں. بڑی خوشی ٹوڈے ٹو سی یو. ڈی جی صاحب the most honest man again. خوشی ہوتی ان کو دیکھ کے تھوڑی نہیں شکل دیکھ کے پریشان ہو کے بھی کہنے لگے سی پی سے تعلق رکھتا ہوں ابھی بھی یہاں ڈی جی ہوں. فخر ہونا چاہیے آپ سچ گڈ مین مگر سی پی چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے بیٹھا میں خدمت کر رہے. صاحب میں گریٹفل ٹو یو. ایوب صاحب آپ کی جتنی تعریف کرے کم ہے فیلنگ پراؤڈ اباؤٹ یو. سب سے زیادہ کریڈٹ السلام علیکم سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ہمارے ورکرس کو. اگر ورکرس اچھے نہ ہو تو کام کبھی بھی نہیں ہوگا. سو آل دا ورکرس میں کہوں اگر ہماری ڈاکٹرز اچھے نہ ہو ہمارے ورکرز اچھے نہ ہو تو ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. عبداللہ صاحب جب میں وزیر تھی I still remember visiting each district اور جس طرح ہماری یہ بچیاں کہوں گی جس طرح وہ کام کرتے تھے ہمارے مرد اور ہماری بچیاں they have done excellent work and today when I feel proud about کہ چاہے جتنی بھی بچی تھی مگر population کو دیکھ کے I really feel دیکھیں پاپولیشن نہ ہو تو ملک نہیں ہے. ملک زندہ ہی بندوں پہ رہتا ہے تو پاپولیشن plays a very important role. I remember کہ ایک دفعہ جب میں وزیر تھی تو سیکرٹری عظمت اللہ صاحب تھے. انہوں نے بڑی ایڈوائز دی بچے کم ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے. بعد میں اسٹیج کے بعد میں نے پوچھا عظمت صاحب آپ کے بچے کتنے؟ کہنے لگے 9. تو مجھے میں نے کہا اسپیچ تو بہت اچھی تھی نصیحتیں بھی بہت اچھی تھی. اپنے آپ کو نصیحت تو اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ ہم بولتے بہت کچھ ہے پہلے عمل ہمیں خود کرنا چاہیے اور پھر ہم دوسروں کو نصیحت دینا. ایک بندے سے پوچھا تھا کہ دیکھو فیملی پلاننگ از ویری گڈ. آپ لوگ کو ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے بچے کم ہو ہم بولتے ہیں ماں کو صحت مند ہونا چاہیے بچوں کے درمیان گیپ ہونا چاہیے تاکہ میں ماں کی ہیلتھ اچھی ہو. بچے پیدا کرتے ہیں ہم تعلیم نہ دے سکے لوگ آفٹر نہ کر سکے خوراک نہ دے سکے وہ چیز سب کیا ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ ہم لیکچر ہیں. تو اسی طرح ہمارے ڈرائیور کو بھی میں نے سمجھایا. میں نے کہا کہ دیکھیے کم بچے خوشحال کرانا. اس نے کہا کیا بات کر رہی ہیں میڈم یہی تو ہماری انویسٹمنٹ ہے. آج ہم بچوں میں انویسٹ کریں گے اور بچے زیادہ ہوئیں گے تو کل ہم اس کا سود کھائیں گے. تو آپ تو ان کی ہی بات کر رہے ہیں کہ بچے کم ہونے چاہیے. اچھا پھر دوسری بات کل ہماری نیبر یا کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی میرا ایک بیٹا کیا لڑے گا 10 بچوں کے ساتھ. یہ تو ہم تو فوج پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ تو کچھ الٹی باتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کے یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نہ کپڑے دے سکتے ہیں نہ بچوں کو لوک آفٹر کر سکتے ہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بچے زیادہ تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں. دیٹ از آلسو ویری سیڈ تھنگ کہ واٹ وی آر ڈوئنگ. آئی فیل کہ ہمیں کنٹرول کرنا ایوری ڈے از اے پاپولیشن ڈے. یہ نہیں